السلام عليكم. الحديث 34 من أحاديث 40 النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین نوویہ، اس کی حدیث نمبر 34 آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے 40 کے قریب ایسی احادیث یکجا کر دی ہیں، جمع کر دی ہیں، جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ احادیث دیگر احادیث کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہیں. تو اس سلسلے کی آج حدیث نمبر 34 ہے، جسے دراصل امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی کوئی بھی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے بدل دے. اگر ہاتھوں سے تبدیل کرنے کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے اسے تبدیل کر دے، اور اگر زبان سے تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے ساتھ اسے برا جانے. اور فرمایا یہ آخری مرحلہ ایمان کا کمزور ترین مرحلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم حدیث میں ایمان کے 3 درجات بیان کیے ہیں، 3 مرتبے بیان کیے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی برائی ہو تو آپ اسے ہاتھوں سے تبدیل کریں. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آپ زبان کے ذریعے اسے مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل کے ساتھ اس برائی کو برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری اور کمزور ترین درجہ ہے. میرے بھائیوں، برائی کسے کہتے ہیں؟ برائی ہر وہ کام ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منع کریں، روک دیں، اس کے قریب جانے سے خبردار کریں. اور اس دنیا میں سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ جی، شرک. سب سے بڑی برائی شرک ہے. یہاں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی حکومتیں کام کر رہی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ کم ہیں، اور وہ شرک ہے. شرک اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی برائی کہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں 5ویں سپارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ جس نے جو بھی گناہ کیا ہے اللہ اس کا گناہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو اس کے بدلے میں اسے سزا دیں گے۔ لیکن شرک کے بارے میں میرے رب نے پہلے سے خبردار کر دیا، پیشگی اعلان کر دیا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اسے معاف نہیں کروں گا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا ای الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ خالق تمہارا اللہ، تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا اللہ، منی کے قطرے سے پیدا کرنے والا تمہیں اللہ، ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والا اللہ، اس اللہ کے ساتھ تم اوروں کو شریک ٹھہراؤ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، طرح طرح کی نعمتیں دینے والا تنہا وہ، اور جب سجدے کی باری آئے تو آپ کہیں کہ سجدے میں اللہ کو کرتا ہوں لیکن ایک سجدہ کسی اور کو کروں گا۔ پکارنے کی باری آئے، مشکلات کے وقت غیبانہ طور پہ مدد لینے کی باری آئے تو آپ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرائیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ بکرا ذبح کرنے کی باری آئے، آپ کہیں کہ میں نے ہزاروں بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہیں، ایک بکرا کسی قبر والے کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ شرک ہے اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے اللہ کے نام پہ کئی منتیں مانی ہیں، ایک منت کسی قبر والے کے نام پہ مانتا ہوں، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ شرک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرا سوال یہ ہوا کہ شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دینا، اس خوف سے ختم کر دینا، ہلاک کر دینا کہ یہ بڑا ہوگا، اسے کھانا دینا پڑے گا، اسے رزق دینا پڑے گا، رزق کہاں سے آئے گا، میں اس کا کھانا کہاں سے پورا کروں گا، اس وجہ سے بیٹے کو قتل کر دینا یہ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ہوا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کہا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیگم سے بدکاری کرنا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ پڑوسی کے اوپر بڑے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسی کو آپ نے فوائد دینے تھے، پڑوسی کی بیگم بچوں کا آپ نے خیال رکھنا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے محافظ بنتے، جب پڑوسی گھر پہ موجود نہ ہو، کہیں گیا ہوا ہو، ان کے حالات خراب ہوں، بطور پڑوسی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں، لیکن آپ نے بدکاری کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر آپ بدکاری پڑوسی کی بیگم سے کر رہے ہیں، یہ اس کائنات کا تیسرا بڑا گناہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو آج ہمارا موضوع ہے فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی بھی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کے محلے میں شرک کا اڈا قائم ہو رہا ہے، کسی قبر والے کی قبر پہ چادریں چڑھنا شروع ہو گئی ہیں، لوگ وہاں پہ آ کے بکرے ذبح کر رہے ہیں، لوگ وہاں پہ آ کے پھول چڑھاتے ہیں، لوگ اس قبر کا طواف کرتے ہیں، لوگ اس قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لوگ اس قبر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اور آپ اس محلے میں رہتے ہیں، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس شرک کو طاقت کے بلبوتے پہ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر ہاتھوں کے ذریعے طاقت کے بلبوتے پہ اس شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی تو مجھے جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے بچوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی،
میرے لیے اپنے مکان میں رہنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر آپ زبان کے ذریعے ان لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو شرک کے خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو شرک سے دور رہنے کی تلقین کریں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برائی کو برائی جانے، برائی کو برا جانے، اس سے نفرت رکھیں، اس سے بغض رکھیں، اور دل میں یہ عزائم رکھیں کہ جب مجھے موقع ملا میں اس برائی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری مرحلہ ہے، جس دل میں برائی کو برائی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، جو دل برائی کو برا نہ جانے، جس دل میں برائی سے نفرت نہ ہو، اس میں ایمان باقی نہیں رہا، اس دل میں ایمان باقی نہیں رہا۔ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے ملک میں شرک کے بڑے بڑے اڈے قائم ہیں، جہاں پہ لوگ قبر والے سے آ کر بیٹا مانگتے ہیں، قبر والے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور آپ نے اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ایمان کا آخری درجہ یہ تھا کہ آپ اس شرک کو دیکھ کے کڑتے رہیں، اس سے بغض رکھیں، نفرت رکھیں، اور یہ سوچتے رہیں کہ کیسے مجھے موقع ملے اور میں اس شرک کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس شرک کو ختم کرنے کے لیے درس دروس کراتے، کتابیں تقسیم کرتے، کیسٹیں تقسیم کرتے، گھر گھر محلے محلے جا کے لوگوں کو سمجھاتے، توحید والی مسجدیں بنانے کی کوشش کرتے تاکہ آہستہ آہستہ یہ شرک ختم ہو جائے، لیکن آپ نے شرک کو برا سمجھنا چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ تھا، جب برائی سے نفرت نہ رہے سمجھ لیں کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں میرے بھائی آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ برائی کو ہاتھوں سے ختم کریں، اگر طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی طاقت نہ ہو تو پھر یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کا اصول ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ دین کا کام کرو، دین کے اوپر چلو اپنی طاقت کے مطابق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کا آرڈر دوں تو اس کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام سے روکوں تو اس سے رک جاؤ۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا اپنی طاقت کے مطابق، جہاں گناہوں سے دور رہنے کا آرڈر ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ گناہ سے دور رہیں اپنی طاقت کے مطابق، نہیں، وہاں کہا گناہ کے قریب بھی نہیں آنا، اور فرمایا جہاں میں کوئی کام کرنے کے بارے میں آرڈر دوں طاقت کے مطابق کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شریعت کہتی ہے سود نہیں لینا، شراب نہیں پینی، بدکاری نہیں کرنی، ان چیزوں سے روکا گیا ہے، یہاں پہ کہا ہے رک جاؤ، ان گناہوں کے قریب نہ آؤ، اور جہاں پہ کہا جائے کہ عمرے کرو، حج کرو، زکات دو، وہاں اپنی طاقت کے مطابق۔ طاقت نہیں ہے تو زکات آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، حج کی طاقت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، عمرے کی طاقت نہیں ہے تو عمرہ فرض نہیں ہے۔ شریعت انسان کو اسی قدر پابند کرتی ہے جتنی انسان میں طاقت ہوتی ہے۔
اس سے زیادہ شریعت کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں برائی سے روکنے کا کہا گیا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ الامر بالمعروف کہ اچھی باتوں کا حکم دینا، والنہی عن المنکر برے کاموں سے روکنا۔ اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب شاید اس سرزمین پہ واحد ملک ہے جہاں پہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ ادارہ ہے جس کا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ لوگوں میں، تم میں ایک گروپ ہمیشہ رہنا چاہیے، ایک جماعت رہنی چاہیے جن کا کام کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دینا۔ کس کی دعوت دینا؟ خیر کی۔ نماز خیر ہے؟ جی ہاں، نماز کی دعوت دینا۔ درس قرآن خیر کا کام ہے؟ جی ہاں، درس قرآن کا اہتمام کرنا اور لوگوں سے کہنا کہ اس خیر کے کام میں آپ بھی شریک ہو۔ کہیں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی کلاس قائم کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ آپ بھی اس میں شریک ہو۔ کلاس آپ نے قائم نہیں کی، کسی اور نے قائم کی ہے، آپ لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ فلاں جگہ پہ قاری صاحب ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک کرواتے ہیں، فلاں جگہ پہ مولوی صاحب ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھاتے ہیں اور اس میں من گھڑت روایات نہیں بتاتے، ضعیف روایات نہیں بتاتے، قصے کہانیاں نہیں سناتے، بزرگوں کے خواب اور چلے نہیں سناتے، بلکہ صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ خیر کا یہ کام آپ کریں۔ اور آج کل تو سہولت بہت زیادہ ہے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپ خیر کی دعوت دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ خیر کی دعوت دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیر کی نیت سے لوگوں کو شر کی دعوت دے رہے ہوں۔ ارادہ یہ ہو کہ میں خیر کی دعوت دوں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ہمارے محلے میں منایا جا رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ خیر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ آپ شر کی دعوت دے رہے ہیں، خیر کی دعوت نہیں دے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہوں کہ آج شب برات ہے، ہمارے گھر میں اس سلسلے میں ایک محفل منعقد کی گئی ہے، آپ لوگ اس میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ شب برات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، چاہے اسے منانے والا پورا پاکستان ہو، چاہے اسے منانے والا پورا انڈیا ہو۔ بات نہ پاکستان کی ہے، نہ انڈیا کی ہے، نہ بنگلہ دیش کی ہے، نہ سعودیہ کی ہے، بات ہے آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب بداری کا اہتمام کیا جائے، رات کو خصوصی طور پہ تہجد کی نماز ادا کی جائے، تلاوت کی جائے، نعت کی محفلیں منعقد کی جائیں اور اگلے دن روزے رکھے جائیں۔ اس بارے میں جو ایک دو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی
اربوں کے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث کو کس امام نے روایت کیا؟ امام، ابھی کیا کہتا ہوں، کس امام نے؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ امام ترمذی نے۔ اور امام ترمذی اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام محمد ابن اسماعیل البخاری سے پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ غلط ہے؟ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے تھے، سعودی حکومت نہیں۔ کون؟ امام بخاری کا سعودی حکومت سے کوئی تعلق ہے؟ جی، کیونکہ شب برات کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے جہاں شروع سے ہی شب برات کا اہتمام ہے۔ آج جو بھائی پہلی بار اس کے خلاف گفتگو مجھ سے سن رہے ہیں وہ کہیں گے لو جی سعودیوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ اس لیے میں خبردار کر رہا ہوں کہ امام بخاری سعودی نہیں ہے، امام بخاری نئے امام نہیں ہے۔ آج کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں۔ اور امام بخاری کا تعلق کس صدی سے ہے؟ جی، دوسری اور تیسری صدی سے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ حدیث کیسی ہے، کہنے لگے یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں دو راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سے اوپر والوں سے یہ حدیث لینے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ان کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اسے امام ابن ماجہ نے، کون سے امام نے؟ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شعبان کی 15ویں رات کو مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نازل ہو جاتے ہیں۔ کون سے آسمان پہ؟ آسمان دنیا کون سا ہے؟ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آسمان دنیا پہ اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں، اور مغرب سے لے کے فجر تک اللہ آواز دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں، کون ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو میں اس کو عافیت دے دوں۔ لیکن میرے بھائی، اس حدیث کو نقل کرنے والوں میں ایک آدمی ہے ابن ابی صبرہ، اس کے بارے میں حدیث کے بڑے امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کان یضع الحدیث، یہ آدمی وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں حدیثیں بناتا اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ حدیثیں خود بناتا، مسئلہ خود بناتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ تو اس روایت کو بیان کرنا ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمے جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، شعبان کی 15ویں رات آپ عام طور پہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے عبادت کرنا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج وہ رات ہے جس رات فیصلے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فیصلوں والی رات شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، فیصلوں والی رات کون سی ہے؟ رمضان کی وہ رات جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ثبوت بھی دوں گا قرآن پاک سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں 25ویں پارے میں سورہ دخان میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے
ایک بابرکت رات میں. قرآن کب نازل ہوا جی؟ ایک بابرکت رات میں. کون سی ہے یہاں پہ نہیں بتائی گئی. اللہ کہہ رہے ہم نے قرآن نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں. ساتھ اللہ نے کہہ دیا یہ وہی رات ہے جس رات بڑے بڑے حکمت والے معاملوں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو فیصلوں والی رات کون سی ہوئی؟ جس رات قرآن پاک نازل ہوا ہے. قرآن پاک کے نزول اور فیصلوں والی رات ایک ہی ہے. یہ 25ویں سپارے میں سورہ دخان میں اللہ نے بیان کیا. اب ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کون سی رات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ جی؟ اور شب برات کس مہینے میں ہے؟ شعبان میں. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ رات جس رات قرآن پاک نازل ہوا، جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ رمضان کی رات ہے، شعبان کی نہیں. اب رمضان کی کون سی رات؟ تیسرے اس بارے میں چلے جائیں. اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. تو میرے بھائی رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے جو طاق لاتے ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان میں سے کوئی نہ کوئی رات ہر سال ہوتی ہے. کبھی 21ویں کبھی 23ویں کبھی 25ویں. یہ جو راتیں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوتی ہے اور اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اور 15ویں دن کو کوئی بھی عبادت اس لیے کرنا کہ شب برات ہے، شعبان کا 15واں دن ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایسا کام بدعت ہوگا، دین میں اضافہ ہوگا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ پورا پاکستان کرتا ہے، پاکستان میں سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے، تو میں کہوں گا پورا سعودیہ اس کی مخالفت کرتا ہے، سعودیہ والے غلط نہیں ہو سکتے. تو بات ایسے نہیں بنے گی، ایسے خلافات بڑھیں گے. اللہ نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے اس کا حل قرآن سے تلاش کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے تلاش کرو، اور آپ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اب ایک برائی ہے. تو آپ کا کام ہے اپنے رشتہ داروں کو روکیں، اپنے محلے داروں کو روکیں، انہیں سمجھائیں کہ شب برات کا اہتمام کر کے آپ دین میں اضافے کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منا کر آپ اسلام میں تیسری دین نکالنے کا سبب بن رہے ہیں، تیسری عید ایجاد کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اور یہ بدعت ہے، غلط ہے، برائی ہے، نیکی نہیں ہے. آپ کہیں گے 27 رجب کو شب معراج منانا دین میں اضافہ ہے اور یہ کام غلط ہے، برائی ہے، اس سے رک جائیں. آپ اپنے عزیزوں سے کہیں گے، رشتہ داروں سے کہیں گے کہ رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو کنڈے بھرنا، رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو کنڈے بھرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، حلوے تقسیم کرنا، یہ بدعت ہے. اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منانے کے مترادف ہے. یہ کام غلط ہے، یہ کام نہ کریں. آپ اپنے گاؤں والوں کو بتائیں گے، رشتہ داروں کو بتائیں گے کہ تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس، یہ سارے وہ کام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائے. آپ کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیے، اور یہ کام دین میں اضافہ ہے، بدعت ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ برائی ہے. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں کہہ رہے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جس برائی کو دیکھو اسے ختم کرو. جہاں طاقت سے ممکن ہو طاقت استعمال کریں. آپ کا بیٹا، آپ کا چھوٹا بھائی، وہاں آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں. اور جہاں طاقت کے ذریعے برائی کو ختم کرنا ممکن نہ ہو وہاں زبان سے سمجھائیں، اخلاق کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے. جس کو ڈانٹ سکتے ہیں اسے ڈانٹیں، جس کو ڈانٹنے کی طاقت نہیں ہے اسے پیار و محبت سے اخلاق سے سمجھائیں.
اور اگر یہ دونوں کام نہ کر سکے تو کم از کم دل میں برائی کو برا جانے. تو میرے بھائی، شرک سے نفرت کرنا، شرک سے روکنا، بدعت سے نفرت کرنا، بدعت سے روکنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 34 پارے میں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الْخَيْرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ہمیشہ رہنی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو نیکی کا حکم دے، جو برائی سے روکے، اور فرمایا یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. کامیاب ہونے والے کون ہیں میرے بھائی؟ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور ہم میں سے کئی لوگ کیا کہتے ہیں، جی ہمیں کسی سے کیا لگے، میں نماز پڑھتا ہوں، شراب نہیں پیتا، سود نہیں لیتا، جوا وغیرہ سے پرہیز کرتا ہوں، مجھے اوروں سے کیا لگے. نہیں میرے بھائی، یہ آپ کی غلطی ہے. جیسے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، شراب سے دور رہیں، جوئے سے دور رہیں، سود سے دور رہیں، ویسے ہی آپ کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں انہیں اس گناہ سے روکیں. معاملہ اتنا سخت ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی باتیں قسم کے بغیر بھی شک و شبہ سے بالاتر ہیں، لیکن آپ نے اپنی بات میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے. اپنے گھر میں گونگے بن کے نہ رہیں، بہرے بن کے نہ رہیں. برائی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، آپ کی بہن پردہ نہیں کرتی، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، آپ کی بیگم ایسی محفلوں میں شریک ہوتی ہے جہاں وہ کام ہوتے ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور آپ کہیں کہ مجھے کیا لگے. آپ کے رشتے دار شرک کرتے ہیں، قبر والے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جناب علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو فوت ہونے کے باوجود غوث اعظم سمجھتے ہیں، علی حجویری رحمہ اللہ کو داتا سمجھتے ہیں، کسی بزرگ کو غریب نواز سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیا لگے. اگر اپنے رشتے داروں کو، محلے داروں کو آپ اس آگ سے نہیں بچائیں گے تو یہ آگ آپ کے گھر میں بھی داخل ہوگی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. میرے بھائیوں، امت محمدیہ کو دیگر امتوں کے اوپر فوقیت دی گئی، کیوں؟ 34 پارے میں اللہ کہتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. کون سی امت جی؟ امت محمدیہ. کیوں بہترین ہو؟ فرمایا اس لیے کہ تم میں خوبی پائی جاتی ہے کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہر ایک سے کہتے ہو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھ لی ہے کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ رکھا ہے کیوں نہیں رکھا؟ زکات دی ہے، تمہاری اتنی دکانیں ہیں، اتنا کاروبار ہے، کیوں نہیں زکات دیتے؟ حج کیا ہے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہارے اوپر بڑا فضل کیا ہے. کوئی گانے سن رہا ہے، آپ کہتے ہیں گانے بند کرو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو. کوئی سینما میں فلم دیکھنے کا پروگرام بنا رہا ہے، آپ کہتے ہیں سینما کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ گندی عورتوں کو دیکھنے کی بجائے اللہ کے گھر میں آؤ، وہاں درس قرآن ہو رہا ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس عذاب سے صرف وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالی نے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے
کہ یہودیوں کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تم لوگ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. اب اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. مچھلیاں زیادہ اس دن آتی جس سے مچھلیاں پکڑنا ممنوع تھا. آزمائش ہو رہی ہے. کون اللہ کی بات مانتا ہے؟ یہاں پہ درس میں کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اللہ کی راہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سود چھوڑتے ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ آزمائشیں آئیں گی. کیا نبیوں پہ آزمائشیں نہیں آئیں؟ کتنے ہی نبی ہیں جن کو آروں سے چیر دیا گیا، جسم کے 2 حصے کر دیے گئے. ان سے زیادہ اللہ کے ہم محبوب کون ہوگا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج میں سود چھوڑوں اور رات کو میری چھت پھٹ جائے اور سونے کی اچرفیاں نیچے گریں کیونکہ میں نے سود چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالی بالآخر متقین کو کامیابی دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں. اچھا انجام بالآخر متقین کا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ یہ لوگ جن کے اوپر مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا گیا تھا ہفتہ کے دن ہی مچھلیاں کثرت سے آتی. اب انہوں نے ہیلا کیا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. کیسے؟ کہنے لگے ہفتہ کے دن اپنے تالاب میں اپنے حوض میں پانی بھر لیا کریں گے، اس میں مچھلیاں بھی آ جایا کریں گی اور ہم اگلے دن پکڑا کریں گے. کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اگر آپ نے آج جدید دور میں سود کا نام پرافٹ رکھ دیا ہے تو سود تبدیل نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا. بینکوں نے ان کے نام تبدیل کر دیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. کیا ہوا؟ قوم تقسیم ہو گئی، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ وہ لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑتے، کچھ وہ تھے جو خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن کسی اور کو روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور پکڑنے والوں کو روکتے بھی تھے. یہ جو روکتے تھے ان کو کسی نے کہا تمہیں ان سے کیا لگے، یہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں، کیوں صبح شام میں سمجھاتے ہو؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. کہنے لگے معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. ہم ان کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ روز قیامت اگر رب نے ہم سے پوچھ لیا ہم جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے سمجھایا تھا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ شاید کسی دن یہ سدھر جائیں. آپ کا رشتہ دار جو نماز نہیں پڑھتا، آپ کا رشتہ دار جو قبر والوں سے بیٹے مانگتا ہے، آپ کا کام ہے صبح و شام سمجھائیں، جب بھی ملاقات ہو سمجھائیں. وہ مانے نہ مانے رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنی محنت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی دن وہ سمجھ آئے. آپ کی سمجھائی ہوئی باتیں کسی دن اس کے دل پہ اثر کر جائیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب ان کو پڑایا، ان کو بندر بنا دیا گیا. مچھلیاں پکڑنے والوں کو کیا بنا دیا گیا؟ بندر بنا دیا گیا. اور اللہ کے عذاب سے صرف وہ بچے جو ہفتے کے دن ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور پکڑنے والوں کو روکتے بھی تھے. باقی دونوں گروپ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جو برائی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں جو برائی ہو رہی ہے، اس کے اوپر خاموش رہنا جائز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی بے نماز ہے، آپ یہ کہیں جی میں تو پڑھتا ہوں، نہیں، اس کو بھی اٹھائیں، جوان بیٹے کو اٹھائیں، جوان بھائی کو بھی صبح کی نماز کے لیے اٹھائیں.
اور رات کو گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ سارے لوگ ٹائم پہ سو جائیں تاکہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو رات کو 11 بجے سو جاتا ہوں. گھر والے وہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ میں شریک نہیں ہیں؟ آپ کا گھر ہے، گھر کے مالک آپ ہیں، گھر کے سربراہ آپ ہیں، گھر میں بڑے بھائی آپ ہیں، آپ کی چلتی ہے، آپ گھر میں پیسہ دیتے ہیں، گھر میں خرچہ دیتے ہیں، آپ اپنی بات کیوں نہیں منواتے؟ تو میرے بھائی، قرآن پاک نبی علیہ السلام کی حدیث اس مسئلے میں واضح ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس مسئلے میں بڑی عظیم مثال بیان کی ہے. آپ کی مثال بڑی عظیم ہے، دھیان سے سمجھیے. بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے، جناب نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے، یہ میں اور آپ ہیں، میری اور آپ کی مثال دی ہے، ان کی مثال دی ہے جو برائی دیکھتے ہیں، برائی سے روکتے نہیں. جن کے سامنے برائی ہوتی ہے گونگے بہرے بنے رہتے ہیں، میں اور آپ. میری اور آپ کی مثال دی ہے نبی علیہ السلام نے. کیا مثال دی ہے؟ فرمایا کہیں پہ کشتی ہے، کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے، قرآن اندازی ہوئی کہ کون سے لوگ نچلی منزل پہ بیٹھیں گے، کون سے لوگ اوپری منزل پہ بیٹھیں گے. سفر شروع ہو گیا. نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر جانے پہ مجبور ہیں، سمندر سے پانی لینا ہے، لیکن اوپری منزل والے تنگ ہوتے ہیں کہ تم کیوں بار بار اوپر آتے ہو. نچلی منزل میں رہنے والے لوگوں نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، پانی یہاں سے لے لیا کریں گے، کیونکہ اوپر والے ناراض ہوتے ہیں. کلہاڑا پکڑا ایک آدمی نے اور سوراخ کرنا شروع کر دیا. اوپر والے بھائی بھاگے بھاگے نیچے آئے، بھی کیا ہو رہا ہے؟ نیچے والے کہنے لگے ہم سوراخ کر رہے ہیں، سمندر سے پانی لینا ہوتا ہے، آپ کے پاس اوپر جاتے ہیں، آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں، ہم یہیں سے سوراخ کر رہے ہیں. اب اوپری منزل والے کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو، ہمیں کیا لگے. میری اور آپ کی طرح وہ کیا کہتے ہیں؟ کر لو، ہمیں کیا لگے، ہم تو اوپر ہیں. کیوں جی؟ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں نا، ہم تو اوپر ہیں. سوراخ ہوا، پانی داخل ہونے لگا اور کشتی ڈوب گئی. کون بچے؟ کوئی بھی نہیں بچا. سوراخ کرنے والے بھی ڈوبے اور جو اوپر آرام سے رہ رہے تھے، جنہوں نے ان کو روکا نہیں سوراخ کرنے سے، وہ بھی ڈوبے. تو میرے بھائی، گناہ سے نہ روکنا، برائی سے نہ روکنا، یہ ایسے ہی ہے. وہ بھی ڈوبیں گے جو شرک کر رہے ہیں، وہ بھی ڈوبیں گے جو زنا کر رہے ہیں، وہ بھی ڈوبیں گے جو سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور وہ بھی ڈوبیں گے جو میری اور آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں اور اسے روکتے نہیں ہیں. میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے رشتے داروں میں، میرے اور آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بدکاریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اور میں اور آپ بڑی اچھی سلام دعا رکھتے ہیں، کبھی روکا نہیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. آسمان والا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم اسے ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے بھائی، یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. اس لیے آج سے یہ عزم کریں کہ گناہ کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے. جہاں زور چلتا ہوا طاقت کے بلبوتے پہ برائی سے روکیں گے، اور جہاں زور نہیں چلتا زبان سے روکیں گے، اور جہاں زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے وہاں کم از کم اپنے دل سے برائی کو برا سمجھیں گے. اور اگر ہم نے برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، سمجھے پھر ایمان رخصت ہو چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں اور
شیطانی گناہوں سے روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب